ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز جنگل میں ایک چالاک گلہری رہتی تھی جس کا نام نٹی تھا۔ نٹی اپنی تیز رفتاری، سمجھداری اور جنگل کے بہترین پھل ڈھونڈنے میں مشہور تھی۔ ایک دن جب وہ ایک پرانے بلوط کے درخت کے نیچے کھود رہی تھی تو اسے ایک سنہری رنگ کا چمکدار بلوط ملا جو کسی بھی دوسرے بلوط سے مختلف تھا۔ نٹی حیرانی سے اس بلوط کو اپنے دوست عقلمند الو کے پاس لے گئی جو جنگل کے کنارے ایک اونچے درخت میں رہتا تھا۔ الو نے بلوط کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ کوئی عام بلوط نہیں ہے نٹی، یہ ایک جادوئی بلوط ہے۔ جو بھی اسے بوئے گا اس کی سب سے گہری خواہش پوری ہو جائے گی۔ نٹی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور فوراً سوچنے لگی کہ وہ کیا مانگے۔ اسے لگا کہ وہ لامحدود گریدار میں وہ مانگ سکتی ہے یا پھر جنگل میں سب سے تیز دوڑنے والی گلہری بن سکتی ہے۔ لیکن پھر نٹی نے اپنے آس پاس کے جنگل کو دیکھا اور اپنے تمام دوستوں کے بارے میں سوچا، اگر میں ایسی چیز کی خواہش کروں جو پورے جنگل کے جانوروں کے لیے فائدہ مند ہو، نٹی نے خود سے کہا۔ بہت سوچنے کے بعد نٹی نے جادوئی بلوط کو جنگل کے بیچ میں بو دیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور بلوط کو احتیاط سے زمین میں دبا دیا، پھر اس پر مٹی ڈال کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل سے خواہش کی، میں چاہتی ہوں کہ پورا جنگل ہمیشہ خوراک، پانی اور خوشیوں سے بھرا رہے۔ نٹی کی دعا کے بعد زمین میں ہلکی سی لرزش ہوئی اور جس درخت کے نیچے اس نے بلوط بویا تھا وہ اور بھی اونچا اور مضبوط ہو گیا۔ اس کی شاخوں پر سب سے مزیدار پھل اور گریدار میوے اگنے لگے۔ قریب ہی ایک صاف اور میٹھا پانی کا چشمہ بہنے لگا جو سب جانوروں کو تازہ پانی فراہم کرتا تھا۔ پوری جنگل پہلے سے زیادہ خوبصورت اور شاداب ہو گیا۔ ہر جانور کے پاس کھانے پینے کی وافر مقدار تھی اور سب بہت خوش تھے۔ نٹی نے محسوس کیا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے اسے سب سے زیادہ خوشی ملی ہے۔ اس دن کے بعد نٹی کو جنگل کی ہیرو کے طور پر جانا جانے لگا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے سب سے بہترین خواہش کی تھی۔ سبق: حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے اور اجتماعی فلاح کے بارے میں سوچنے سے حاصل ہوتی ہے۔